ناظرین میرے پاس دو خبریں اور بھی ہیں. ایک خبر تو بہت ہی تکلیف دہ ہے اور دوسری خبر خوشخبری ہے. ایک خبر نے دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ مسخ کیا آج ایک بار پھر، اور دوسری خبر نے پاکستان کے مسخ شدہ چہرے کو پینٹ کرنے کی کوشش کی، ایک خوبصورت چہرہ. ایک خبر کا تعلق پنجاب سے ہے، دوسری خبر کا تعلق سندھ سے ہے. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ 29 تاریخ کو قومی اسمبلی کا ہر صورت میں اجلاس طلب کرنا ہے. پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ حکومت سازی کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے ہونی ہے. لیکن صدر صاحب کو 4 دن ہو گئے سمری بھیجی ہوئی ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ہے، لیکن صدر صاحب اجلاس طلب نہیں کرنا چاہتے. صدر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کی صفوں میں وہ ابھی بھی اپنے لیے کچھ محبت کے جذبات پیدا کر سکیں، لیکن تحریک انصاف نے صدر عارف علوی صاحب کو کب کا ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ سر گڈ مارننگ اور گڈ لک ٹو یو تو خیر نہیں کہا، انہوں نے بہت کچھ اور کچھ کہا ہوا ہے. اور صدر صاحب جب منصب صدارت سے ہٹیں گے تو پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ نگران حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ 4 دن پہلے پارلیمانی جو امور کی کمیٹی جو وزارت ہے اس نے ایک سمری بھیجی ہے کہ اب حکومتوں نے اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے ہیں، جو مختلف سیاسی پارٹیاں، تو اجلاس بلایا جائے اور اصولی طور پر 21 دن بعد ہر صورت میں اجلاس طلب ہونا ہوتا ہے. 29 فروری کو 21 دن پورے ہو جائیں گے انتخابات کے بعد، تو آپ نے اجلاس بلانا ہے. لیکن صدر صاحب ابھی تک اجلاس بلانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور وہ اجلاس نہیں بنا رہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ صدر صاحب خواہ مخواہ کہ پنگے نہ لیں اور عمران خان صاحب کی نظروں میں اپنے آپ کو کامیاب کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بھائی صاحب آپ یہاں پر اجلاس نہیں بلائیں گے تو مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوگا. وہاں کا گورنر اگر اجلاس نہیں بلائے گا تو پھر کیا سین ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا کا گورنر ہو یا پاکستان کا صدر ہو، ان سب کو ہر حالت میں یہ کوئی آئینی بحران کریٹ نہیں کر سکتے. اگر کریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اتنا ہی جتنا چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جاتا ہے، اتنا ہی بحران وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور 29 تاریخ کو اگر وہ نہیں بلائیں گے تو اسپیکر قومی اسمبلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ اجلاس بلا لیں گے اور یہ جو کہانی ہے ساری ختم ہو جائے گی. ناظرین میرے پاس 2 خبریں اور بھی ہیں. ایک خبر تو بہت ہی تکلیف دہ ہے اور دوسری خبر خوشخبری ہے. ایک خبر نے دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ مسخ کیا آج ایک بار پھر، اور دوسری خبر نے پاکستان کے مسخ شدہ چہرے کو پینٹ کرنے کی کوشش کی، ایک خوبصورت چہرہ. ایک خبر کا تعلق پنجاب سے ہے، دوسری خبر کا تعلق سندھ سے ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بری خبر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اچھی خبر سناؤں گا. بری خبر یہ ہے کہ اچھرا بازار لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ آج ایک جتھے نے خاتون کا گھیراؤ کر لیا، اور اس خاتون کو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے ایسی ڈریسنگ کر رکھی تھی جو قرآن کی اور پیغمبر اسلام کی توہین پر مبنی تھی. اور پاکستانیوں کو آپ کچھ چیز بتا دیں تو پھر یہ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، اور ہماری حالت یہی ہے. اس ساری خبر کو پڑھنے کے بعد مجھے وہ واقعہ اور لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک پاکستانی سعودی عرب گیا تو وہاں پر کسی بندے کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی. تو لڑائی ہوئی تو اس نے گالیاں دیں، تو آگے سے جو عرب تھا اس نے عربی میں باتیں کرنا شروع کر دیں، تو پاکستان نے فوراً ہاتھ آگے باندھ لیے اور چپ کر کے سننا شروع کر دیا. تو وہ جو عرب تھا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں اور غلطی بھی اس کی تھی، لیکن میری غلطی کے بعد اس کو میں نے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور یہ کتنا شریف انسان ہے کہ یہ ہاتھ باندھ کے آگے کھڑا ہو گیا اور یہ آگے سے کچھ نہیں بول رہا. تو وہ جو عربی تھا اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا. تو اس نے کہ ایک اور پاکستانی تھا اسے بلایا جو عربی جانتا تھا. اس نے کہا کہ تم اس سے پوچھو کہ اس کے اندر اتنی برداشت اور اتنی انسانیت سے محبت کے جذبات کیسے پیدا ہے، اس نے کس درسگاہ میں یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ یہ فوری طور پر بجائے اس کے کہ مجھے آگے سے جواب دیتا، مجھے گالیاں دیتا، مجھ سے لڑائی کرتا، یہ بڑے پیار، امن، محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر ہاتھ باندھ کے سر نیچے کر کے کھڑا ہو گیا. تو وہ پاکستانی جب دوسرا آیا اس نے کہا ہاں بھائی جان کی ہوا ہے کی تھے رولا پہ گیا سی. انہوں نے کہا جی کہ یار میں نے اس عربی کو گالیاں دی ہیں اور یہ اتنا اچھا آدمی، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی آگے سے، تو میں پھر ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑا ہو گیا. یعنی وہ عربی میں گالیاں دے رہا تھا، اس نے سمجھا کہ عربی جتنی بھی بولی جائے گی وہ قرآن کی تلاوت ہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو اس نے وہ کر لیا. آج لاہور میں سیم یہ واقعہ ہوا. ایک خاتون نے ایک نیا ڈیزائن آیا، اس نے اس کا
ابایا یا چغا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ پہنا ہوا تھا. اور یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں, بلکہ میرا یہ ویڈیو پہلے دیکھ ہی لیں آپ. اسلام کا مذاق کھڑی ہو جاؤ. ساڈے اسلام کا مذاق ہے. تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس میں ایک خاتون نے ایک ابایا سا پہنا ہوا ہے, ایک فیشن ہے اسے کے اختیار, وہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ حلوہ لکھا ہوا ہے. تو ایک بندے نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا کہ اپنی اولادوں کو اتنا قرآن ضرور پڑھائیں, اتنا دین سے آشنا ضرور کریں کہ ان الوؤں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حلوے میں اور قرآن کی آیت میں کیا فرق ہوتا ہے. اور وہ حلوہ لکھا ہوا ہے اور اس کو قرآن سمجھ رہے ہیں, اور قرآن سمجھ کے اس خاتون کو اتنا ہراساں کیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ خاتون جو ہے ڈر کے سہمی ہوئی کھڑی ہے, اور اسے کس طریقے سے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے. میں اسے سلام پیش کرتا ہوں جو ایس ایس پی ہیں وہاں کی, لاہور کی جو خاتون ہیں, اور وہ آئیں, انہیں بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس ایفرٹ کو, کہ ورنہ آج کچھ ایسا ہو جاتا کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنا سر جھکا کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے. دنیا ہمیں تھو تھو کرتی اور ہمیں کہتی کہ ان سے بڑھ کے درندہ کوئی نہیں ہے. اور اس ایس پی نے یہ سب لوگوں سے کہا کہ میں اس کے ساتھ قانون کے مطابق شروع کروں گی, آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم 3 کیسز یہ کر سکیں, بلکہ یہ جو ایس پی صاحبہ بات کر رہی ہیں اسے آپ سن لیں. 1 سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور پوری قوم کو اس ایس پی صاحبہ کو سلام پیش کرنا چاہیے, یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مشتعل ہجوم کو, بلکہ پتہ نہیں وہ ہجوم انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں, تو ان کو سائڈ پہ کیا اور اس خاتون کو نکال کے گاڑی میں لے کر فوری طور پر پولیس اسٹیشن پہنچی تاکہ نقصان نہ ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ پولیس اسٹیشنز پر بھی لوگ آ کے چڑھ گئے اور وہاں پر لوگوں کو زندہ مار دیا. لیکن یہ خاتون اہلکار کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو روک رہی ہے. اچھا ناظرین آپ نے یہ دیکھا, لیکن اس کے بعد تھانے میں تحریک لبیک کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, اور اس کے علاوہ وہ خاتون بھی وہاں موجود تھیں. پولیس نے اپنی طرف سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی, اور اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو جتھا تھا اور وہ ریاست کے اہلکاروں اور وہ جتھے کے سامنے وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور مولوی صاحب اسے کہنے کہ کہو میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے. یعنی وہ مولوی صاحب کے کہنے پر یہ بھی کہتی ہے کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے, اور وہی کہتی ہے کہ یہ میں نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے یہ سارا جو پرابلم ہمارے سامنے آیا. میرا نام سیدہ شہبانو نقوی ہے, میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری, اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ الفاظ ٹھیک تھے, ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا جی آئندہ کی بات ہے سا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں, اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا. لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں, اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے سرنڈر کرتی رہے گی؟ کیا پولیس ہمیشہ اس قسم کے لوگوں کے سامنے سر جھکاتی رہے گی؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا انہیں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ایک خاتون کو بے گناہ ہراساں کیوں کیا گیا؟ اور پوری دنیا میں آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی جہالت کا اڈا، اور آپ نے سروں پر پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، دستاریں سجائی ہوئی ہیں، جبہ قبہ پہنا ہوا ہے، عطر خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور آپ جس کو چاہیں سڑکوں میں پکڑ کر گھیرتے پھریں. تو یہ جو صورتحال ہے اس نے دنیا بھر میں پاکستان کا سر شرم سے جھکایا ہے. لیکن اس وجہ سے میں تھوڑا خوش ہوں کہ شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ جو لنچنگ، موب لنچنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی، اور سارا کریڈٹ لاہور کی پولیس کو جاتا ہے. لاہور کی پولیس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. وقت تو بہت کم ہے لیکن میں آخر میں جو خوشخبری ہے وہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ نوید انتھونی سندھ اسمبلی میں پہلے مسیحی ڈپٹی اسپیکر بن گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ان کے بارے میں بڑا زبردست ان کا وہ عہدہ رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کیا کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں. اور پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو پہلے اقلیتی اور مسیحی ڈپٹی اسپیکر رہے اس کا نام سی ای گبسن تھا، اور ان کا دورانیہ 1955 سے 1958 تک کا تھا. اور یہ جو سندھ اسمبلی کے نو منتخب ڈپٹی اسپیکر ہیں انتھونی نوید، انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز بطور یونین کونسل کے نائب ناظم کی حیثیت سے کیا، اور 19 سال کے سیاسی سفر کے بعد اب وہ سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے منصب پر پہنچ چکے ہیں، اور انہیں پاکستان کے پہلے اقلیتی و مسیحی ڈپٹی اسپیکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. دس از گڈ نیوز فار انٹرنیشنل کمیونٹی، فار پاکستانی کمیونٹی، اور پاکستان سے ایسی ہی اچھی اور خوشگوار خبریں دنیا بھر کے سامنے جانی چاہیے.